صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. آ گیا شہنشاہ وفا، آ گیا شہنشاہ وفا، آ گیا شہنشاہ وفا، شہنشاہ وفا، شہنشاہ وفا. ختم دوری ہوئی آج پوری ہوئی، ختم دوری ہوئی آج پوری ہوئی، ختم دوری ہوئی آج پوری ہوئی. فاطمہ کی دعا آ گیا آج شاہ وفا، آ گیا آج شاہ وفا، آ گیا شہنشاہ وفا. ختم دوری ہوئی آج پوری ہوئی، ختم دوری ہوئی آج پوری ہوئی. فاطمہ کی دعا آ گیا شہنشاہ وفا. کیا بتاؤں کہ یہ کتنا ذیشان ہے، کیا بتاؤں کہ یہ کتنا ذیشان ہے، کیا بتاؤں کہ یہ کتنا ذیشان ہے. یہ تو شبیر و شبر کا ارمان ہے، یہ تو شبیر و شبر کا ارمان ہے. شکل شیر جلی ہو بہو ہے علی، شکل شیر جلی ہو بہو ہے علی. ثانی مرتضی آ گیا شہنشاہ وفا، آ گیا شہنشاہ وفا، آ گیا آج شاہ وفا. ختم دوری ہوئی آج پوری ہوئی، ختم دوری ہوئی آج پوری ہوئی. فاطمہ کی دعا آ گیا شہنشاہ وفا. اس کے ہونے سے زینب کو غم ہی نہیں، اس کے ہونے سے زینب کو غم ہی نہیں، اس کے ہونے سے آنکھوں میں غم ہی نہیں.
نہیں، اس کے ہونے سے آنکھوں میں نم ہی نہیں، اس کے ہونے سے آنکھوں میں نم ہی نہیں، مسکرانے لگی غم بھلانے لگی، مسکرانے لگی غم بھلانے لگی، بنت خیر النساء آ گیا آ گیا، شہنشاہ وفا آ گیا آ گیا، شہنشاہ وفا آ گیا آ گیا، مولا غازی شہنشاہ۔ السلام علیکم ناظرین، صبح سویرے پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں سلام اہل بیت کے حوالے سے ہم سیگمنٹ کرتے ہیں، اور جس طرح سے ہم پروگرامز کر رہے ہیں کیونکہ ابھی ولادتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور مختلف ولادتوں پر ہم نے پروگرامز بھی کیے ہیں، اور آج جن ہستی کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہیں عباس ابن علی، اور ان کو غازی عباس کہتے ہیں۔ آپ ایک ایسی منفرد شخصیت ہیں جو شہادت کے بعد غازی کے منبر پر فائز ہوئے، ان کے حوالے سے بات کریں گے تو ان کی آج ولادت کا دن ہے، ان کے حوالے سے شہباز قمر فریدی صاحب اور ان کے ہمنوا بڑی اچھی منقبت پیش کر رہے تھے، ہم سب نے ملاحظہ کی۔ تو آپ کے بارے میں، چونکہ آپ بہادری اور شجاعت کے پیکر ہیں، آپ مکمل وفا کی تصویر ہیں، صاحب غیرت و حمیت ہیں، ایمان کی اونچی منزل پر فائز ہیں، اور آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ نے اس وقت تک آنکھیں نہیں کھولی جب تک امام حسین علیہ السلام نے آپ کو اپنے ہاتھوں میں نہیں لیا۔ تو جناب جو برکتیں ہیں، جو شجاعت ہے، وہ اس کا آغاز وہیں سے ہو گیا۔ اور اگر آپ کے بارے میں بات کی جائے تو آپ کی والدہ کا نام ام البنین سلام اللہ علیہا تھا، اور آپ خود مطہرہ تھیں، آپ خود جس عظمت اور جس فضیلت کا پیکر تھیں آپ کی زندگی کے حوالے سے، اور پھر جس طرح حضرت عباس کی تربیت کی گئی، آج ان تمام پہلوؤں پر بات کریں گے۔ اور جب آپ کی آمد ہوئی تو کہا جاتا ہے کہ ام البنین کی گود میں وہ چاند پل گیا جس کا سراپا پاک وفاؤں میں ڈھل گیا، عادل میرے عباس کی آمد سے سن ذرا، کائنات میں وفاؤں کا مقدر بدل گیا۔ اسی پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، مجھے کراچی اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں معروف اسلامک اسکالر ہیں مولانا شبیر مصری صاحب، ویلکم ٹو دی شو مولانا صاحب۔ اور ساتھ ساتھ میرے ساتھ کراچی سے بھی موجود ہوں گے سینئر اینکر پرسن جنید اقبال صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید جنید بھائی۔ تو سب سے پہلے مولانا صاحب، جب آپ کی ولادت کی بات کرتے ہیں، جب آپ کی آمد کی بات کرتے ہیں، تو آپ وہ چاند ہیں جس کی روشنی سے، جس کی شجاعت اور بہادری سے یہ دنیا جگمگائی۔ میں چاہوں گی کہ آپ سب سے پہلے تو ہم اسی واقعے کا تذکرہ کریں کہ آپ نے تب تک آنکھ نہ کھولی جب تک آپ کو امام حسین علیہ السلام نے اپنی گود میں نہیں لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے تو آج کی عید کی مبارکباد دیتا ہوں سب کو، خصوصاً آپ کی ٹیم کو، اور اس معاملے میں 92 نیوز چینل کی ایک انفرادیت ہے کہ اہم معصومین اور اہل بیت علیہ السلام سے ریلیٹڈ شخصیات کے جنہوں نے اسلام کا نام بلند کیا، اسلام کی جڑوں کو مضبوط کیا، ان کا ذکر اور یاد مناتے ہیں، چاہے 92 نیوز چینل ہو یا نیوز پیپر ہو۔ اس پہ میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب ہی اس طرح کے پروگرامز کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے بزرگوں نے دین کی کیسی خدمت کی تھی۔ حضرت عباس علیہ السلام کے بارے میں یہ بات بہت ہی واضح ہے کہ جب جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کا انتقال ہوا، یعنی جناب فاطمہ زہرا بنت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا، تو اس کے بعد آپ نے اپنے بھائی عقیل سے مشورہ کیا، اور مشورہ یہ تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے ایک ایسے خاندان کی عورت عطا کرے کہ جس کی برکت سے مجھے شجاع اور نڈر اولاد ملے۔ یہ پہلا نقطہ جو تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ نے جناب عقیل سے مشورہ کیا۔ تاریخ میں ہے کہ مشورہ کیا یا ان کو بھی پیغام دیا کہ ایک وقت آنا ہے کہ جب ہمیں ایسے جوانوں کی ضرورت ہوگی جو اسلام پر فدا ہو جائیں۔ جیسے کہ لڑنے والے تو بہت سے ہوتے ہیں، لیکن اطاعت کے ساتھ اسلام پر فدا ہونا یہ بہت مشکل تھا۔ اور اس کے بعد جناب عقیل نے جناب خود
ام البنین حضرت ام البنین کا نام بھی فاطمہ بنت حزام ہے، صحیح، یہاں پر بھی ہے. لیکن جب جناب ام البنین شادی کر کے گھر پر آتی ہیں تو آ کر دہلیز کو بوسہ دیتی ہیں، صحیح، اور بچوں سے مخاطب ہو کے، اب یہاں پر بچوں کی ایج کے بارے میں الگ ڈسکشنز ہیں. ٹھیک ہے. کیا امام حسن امام حسین جناب زینب جناب ام کلثوم کی اس وقت ایج کیا تھی، شادی کب ہوئی، کیا تھی، اس پہ ہم ڈسکشن نہیں کرتے، ہم اصل چیز پر آتے صحیح، بالکل. آ کے انہوں نے کہا کہ جناب یہ مت سمجھے گا کہ میں نے آپ کی والدہ کی جگہ لیے، میں آپ کی کنیز کے طور پر ہے اور میں آپ کی خدمت کرنے آئی ہوں. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے کرم سے مولا کائنات کو ایک نہیں 4 ایسے بیٹے آپ سے دیے. لیکن حضرت عباس علیہ السلام اس سیریز کے پہلے تھے. صحیح. اور حضرت عباس علیہ السلام کی خوبی یہ تھی کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ نے آنکھ نہیں کھولی، تو مولا کائنات نے فرمایا کہ حسین کو لاؤ. جب امام حسین تشریف لائے اور حضرت عباس کو اپنے ہاتھ میں لیا. کیا بات. اور بعض تاریخوں میں خاص کر علامہ ذیشان حضرت جوادی علیہ اللہ مقاموں کی جو کتاب ہے حضرت عباس علیہ السلام کے بارے میں، اس میں انہوں نے کہا کہ جب آپ نے اپنی کیا کہتے ہیں زبان حضرت عباس علیہ السلام کے منہ میں دی تو سب سے پہلی غذا وہ لی گئی، اور وہاں سے یہ بھائی اور جرأت اور شجاعت کا قافلہ آ گیا. جناب علی المرتضیٰ جب پیدا ہوئے تب انہوں نے بھی تب تک آنکھ نہ کھولی جب تک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں گود میں نہیں لیا، تو یہ روایت برقرار رہی. صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى جیسے جیسے شجاعت اور بہادری وہ آتی رہی، وہ سلسلے سے چلتی رہی. جنید بھائی آپ کیا کہیں گے؟ آپ کی پرورش جس طرح سے کی گئی جناب حضرت علی المرتضیٰ نے، کیونکہ وہ جانتے تھے احادیث کی روشنی میں کہ واقعہ کربلا ہونا ہے، اور پھر جس طرح سے جو مشکلات آنی ہیں ان تمام چیزوں سے بخوبی آگاہ تھے. ان کی پرورش اور تربیت کس طرح سے کی گئی، کیا ان میں اہم پہلو رکھے گئے، بتائیے گا جنید بھائی. ٹھیک، سب سے پہلے تو 92 نیوز کو، میرے سہیل بھائی کو میں بہت بہت شکریہ ان کا ادا کرنا چاہتا ہوں کہ مجھ جیسے گناہگار کو اس موقع پہ یاد کیا کہ آج اصل میں ان کی رفت بیان نہیں کروں گا. بنیادی طور پہ مجھ گناہگار کے الفاظ کو شاید رفت، بلکہ یقیناً رفت ملے گی کہ میں ان کا ذکر کروں گا. علامہ میسمی صاحب اور آپ کو بہت سلام. علامہ صاحب میرے بزرگوں کی طرح ہیں. شہباز بھائی موجود ہیں، ان کو بہت سلام. بات یہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نام آتا ہے نا، تو پہلے تو میں ظاہر ہے چونکہ آج آپ کی یوم ولادت ہے، میں دنیا کے تمام مسلمانوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم تحفہ ہمیں عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں عطا کیا. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جب آپ کربلا کو بیان کرتے ہیں نا، تو کربلا کا واقعہ آپ بیان کرتے چلے جائیں، اس کی نہ ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے، اور آگ ختم ہو جائیں گے، قرطاس ختم ہو جائیں گے. آپ خون سے بھی اگر اس تحریر کو لکھیں نا تو اس واقعے کا حق ادا نہیں کر سکتے. لیکن اگر کوئی یہ پوچھے کہ کربلا کو کسی ایک لفظ میں بیان کرنے کی کوشش کریں تو یقین مانیے بہت سارے الفاظ جمع کرنے کے بعد ایک لفظ میرے ذہن میں آتا ہے، وہ وفا کا آتا ہے. کہ کربلا کو اگر ایک لفظ میں بیان کرنا ہو وہ بنتا ہے وفا. اور وفا کو اگر آپ کہیں کہ کسی ہستی میں سمونے کی کوشش کریں کہ کس ہستی میں سمونا ہے، تو وہ ہستی کوئی اور نہیں ہے بلکہ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے. یعنی ایک ایسی شخصیت، آپ سوچئے ذرا ان کا تعارف کیا بنتا ہے. ایک تعارف ہوتا ہے نا انسان کا. مثال کے طور پہ میں جنید اقبال ہوں، انتہائی گناہگار، سیاہکار، بدکار آدمی ہوں. کوئی مجھ سے پوچھے تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ محمد اقبال ہے.
لیکن بات یہ کہ جب حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ آتا ہے اور ان کا تعارف آتا ہے تو ان کے نام کے آگے کیا آتا ہے؟ جب کوئی یہ پوچھتا ہے کہ ان کے والد گرامی کون ہیں تو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں، جن کے بارے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من کنت مولا فاز علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ ان کی والدہ کے بارے میں پوچھا جائے کون ہے؟ ام البنین ہے، بنی کلاب سے آپ کا تعلق، جو ایک ہی وقت میں محدثہ بھی ہیں، فقیہہ بھی ہیں، وہ عرفان اہل بیت رکھتی تھیں، وہ عرفان اہل بیت رکھتی تھیں۔ ان کو معلوم ہے، جیسا کہ علامہ صاحب نے ایک جملہ ادا کیا کہ دراصل وہ زوجہ تو بن کے آ رہی تھی لیکن اصل میں وہ خادمہ بن کے آ رہی تھی، اور وہ خادمہ بن کے اس لیے آ رہی تھی کہ ان کو معلوم تھا کہ قدرت نے ایک بنت کرنی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میری ہی آل سے ایک عباس پیدا ہوگا، اور اس عباس کے ذمہ اللہ تعالیٰ یہ کام لگائے گا کہ جس وقت 72 نفوس قدسیہ کربلا کے میدان کے اندر موجود ہوں گے تو خدمت گزاری جس کے ذمہ دی جائے گی وہ کوئی اور نہیں ہوگا بلکہ میرے عباس کے ذمہ دی جائے گی۔ تو اللہ نے تو آپ کو وہ مقام عطا کیا کہ آپ افضل الشہداء ہیں، آپ کو باب الحوائج کہا جاتا ہے، آپ قمر بنی ہاشم ہیں، بنی ہاشم کے چاند ہیں، آپ چاند، آپ بنیادی طور پہ علمدار کے لقب سے ملقب ہوئے، آپ غازی کہلاتے ہیں، آپ سقائے سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یعنی سوچئے کہ پوری کربلا کے اندر ایک آواز آتی تھی، صرف ایک آواز، ہر طرف سے ایک آواز آتی تھی، چچا عباس چچا عباس چچا عباس۔ اسی لیے تو شاعر نے کہہ دیا نا کہ وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں، جو ہے شبیر کی قوت کو ہے ناز جس پر، جسے زہرا کہے بیٹا اسے عباس کہتے ہیں۔ اٹھے طوفان چلے آندھی زمیں گردش کرے پھر بھی رہے اونچا علم جس کا اسے عباس کہتے ہیں۔ جو پتھر پر علم گاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر، علم گاڑے جو پانی پر اسے عباس کہتے ہیں۔ علی کا خون زہرا کی دعا حسن کی چاہت بنے ان سب سے جو مل کر اسے عباس کہتے ہیں۔ وہ پیاسا پیاس نے جس کی کیا سیراب دریا کو ہے، جس کی پیاس بھی دریا اسے عباس کہتے ہیں۔ لگائے جو بغیر سے کہ انبار لاشوں کے جو ہے پیکر شجاعت کا اسے عباس کہتے ہیں۔ جو تھا شبیر کا خادم، جو تھا شبیر کا خادم، یعنی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بھائی تھے، لیکن کبھی اپنی زبان مبارک سے آپ نے بھائی کہہ کے نہیں پکارا، ہمیشہ آقا کہہ کے پکارتے تھے۔ آقا مجھے کام بتائیے، آقا میں آپ کی خدمت کیسے کروں، آقا میں آپ کو راضی کیسے کروں۔ اور یہ وہ آقا ہے کہ جب دنیا میں آپ تشریف لائے تو سب سے پہلے جب آپ ان کی گود میں تشریف لے گئے تو اپنی آنکھوں کو کھولا، یعنی اپنے والد کی سنت پہ عمل کیا کہ جس وقت مولا کائنات تشریف لائے تو کسی اور کا چہرہ مبارک نہیں دیکھا، پہلے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا، پھر آنکھیں کھولیں۔ یہی معاملہ حضرت عباس کا تھا کہ جب آپ تشریف لائے تو جس وقت آپ کو گود نصیب ہوئی امام علی مقام کی تو آپ نے اپنی آنکھوں کو کھولا، اور جب اس دنیا سے ظاہری طور پہ گئے تو کسی اور کو آخر میں نہیں دیکھا، امام علی مقام کا دیدار کیا تو آپ کبھی ان کو بھائی نہیں کہتے، آقا کہتے تھے۔ تو آخری کیا مصرے کہ جو تھا شبیر کا خادم مگر سب صاحبان دل اسے آقا اسے مولا اسے عباس کہتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ تو عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک جملہ علامہ صاحب نے ادا کیا، میں ان کی اجازت سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے پاس امام کا علم نہیں تھا، ان کے پاس تو اسلام کا علم تھا، اور انہوں نے اسلام کے علم کو گرنے نہیں دیا۔ اگر خدا نہ خواستہ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک سے وہ علم گر جاتا تو رہتی دنیا تک لوگ مثال دیتے کہ وہ امام کا علم نہیں گرا تھا بلکہ اسلام کا علم گرا تھا۔ عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو کٹوا دیا لیکن اسلام کے علم کو گرنے نہیں دیا اور رہتی دنیا تک اس کو سربلند کر دیا۔ کیا بات ہے۔ تو وہ جو کہا جاتا ہے نا علامہ صاحب کے عباس علمدار کے زخمی بازو، اور پھر وہ علم نہیں گرنے دیا، اور پھر یہ جو علم کی روایت ہے میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ بھی روشنی ڈالیں کہ کس طریقے سے اور کیوں نے بہادری اور شجاعت کا پیکر اور عباس کا علم جو ہے وہ اتنا سمبولک ہوا اس کے بعد کہ اسلام کے لیے سرخروج کی اور جو ہے نا وہ اس کا عافیت کا باعث بنا۔ جی علامہ صاحب۔ ہمارے جنید بھائی نے بہت خوبصورت طریقے سے ایک دریا کو کوسے میں بند کیا ہے۔ انہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ پہلے تھوڑا سا حضرت عباس علمدار کے حسب و نسب کو دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ ہم جب حضرت عباس کی بات کرتے ہیں تو ان کی والدہ سے ان کی نسبت زیادہ دے دیتے ہیں، ان کے والد سے نسبت تھوڑی کم دیتے ہیں۔ حضرت عباس جو ہیں ابن علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب اور شجرہ جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے، تو یہ اس پورے سلسلے کی ایک کڑی۔
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تسلیم کا پیکر ہے پوری کائنات میں، بے شک کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جب خواب میں دکھایا کہ اپنے فرزند کو ذبح کر رہے ہو تو انہوں نے چوں نہیں کی. بے شک بالکل. وہی تسلیم، وہی شجاعت حضرت عباس علیہ السلام کو وراثت میں ملتی ہے. بے شک. دیکھیں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی دیکھیں تو وہ بھی تسلیم ہے. جو بھی حالات گزرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صبر و رضا کے ساتھ صرف اسلام کو زندہ آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے. وہی صبر و رضا حضرت عباس علیہ السلام میں آیا. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کے کمال کے درجے میں تھے، معصوم نہیں تھے، لیکن کہیں تاریخ میں نہیں آیا کہ خدا نخواستہ کہیں ان سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے یا کوئی ایسی بات ہوئی جو اسلام کے قوانین کے خلاف، حتیٰ اسلام نے جو مستحبات بتائے اس کے خلاف بھی نہیں. کیوں؟ علم جو ہے وہ بابا سے لیا، حلم جو ہے اپنی ماں سے لیا. اس لیے کہ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ایک شجاع خاندان، یعنی حضرت عباس کے ننیال کے بارے میں عرض کرتا چلوں تو ننیال میں جو ان کے نانا تھے ان کو ملاعبۃ الاسنان کا عنوان دیا جاتا تھا، یعنی نیزوں سے کھیلنے والے. تو شجاعت یہاں سے بھی، شجاعت یہاں سے بھی، علم یہاں سے، حلم یہاں سے. اس لیے کہ کربلا میں جنگ کی صورت کا پتہ نہیں تھا، لیکن دیکھنا یہ تھا کہ اسلام کے مفاد میں کیا چیز سب سے ضروری ہے. اور جنید بھائی نے جو بات بتائی واقعاً بہت خوبصورت بات تھی. اللہ تعالیٰ اس کا اجر ان کو قیامت میں بھی دیں کہ یہ پرچم امام حسین کا پرچم نہیں تھا، یہ پرچم اسلام کا پرچم. اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیف خذینی. اے میرے نانا کا دین اب اگر میرے قتل کے بغیر تو نہیں رہ سکتا تو مجھے لے لے. ایسا ہی ہے. اب یہاں پر ہم آ کے دیکھتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے جو جناب عقیل سے مشورت کی تھی، علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقام لکھتے ہیں کہ وہ مشورت کی منزل اپنی جگہ پر ہے. انہیں بھی یہ بات بتا رہے تھے کہ دیکھو ایک وقت آنا ہے جب ہمیں ایسے جوانوں کی ضرورت ہوگی. حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت کی اور تاریخیں بھی ہیں، لیکن مشہور 5 شعبان ہے جو عراق میں بھی منائی جاتی ہے اور 26 ہجری میں ہے. یہ ایک تاریخ اختلاف ہے، میں بتانا چاہتا ہوں تاکہ علماء اس کو کھل کے بحث کریں، کیونکہ گھبرانے کی بات نہیں ہوتی ہے کہ تاریخ میں کوئی اختلاف ہے تو ہم کہیں نہیں اس کو چھپا دو. نہیں، 5 شعبان 26 ہجری. اب لوگ سوال کریں گے کہ یہ تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 75 یا 95 دن بعد تشریف لے گئی دنیا سے، تو یہ اتنا فاصلہ، پر یہ تاریخ میں موجود ہے، ہماری اپنی تحقیق نہیں. جب جناب عقیل نے یہ سنا تو جہاں ایک خاتون کا انتخاب ان کے لیے کیا، جناب عقیل نے ارادہ کیا کہ جہاں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فرزند میدان میں موجود ہوں گے اسلام کو بچانے کے لیے، میرے بھی فرزند موجود ہوں گے. اس لیے جناب مسلم ابن عقیل اور 3 فرزند یہاں پر، حضرت عباس اور 3 بیٹے، یعنی 4 بیٹے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اور 4 بیٹے جناب عقیل کے موجود تھے. لیکن امام حسین علیہ السلام نے یہ جان لیا تھا کہ اگر 3 شخصیتیں کربلا میں ایک ساتھ ہو گئی تو پھر کربلا کا رخ بدل سکتا ہے. اگرچہ کہ انہیں پتا تھا یہ اطاعت کریں گے، لیکن ایک ظاہری گفتگو میں ہمیں کہتے ہیں اس میں کیا کیا جناب مسلم ابن عقیل، اپنے فرزند حضرت علی اکبر اور اپنے بھائی حضرت عباس، ان 3 کو کربلا میں ایک ساتھ جمع نہیں ہونے دیا. صحیح، مصلحتاً حضرت مسلم ابن عقیل کو پہلے کوفہ بھیج دیا تاکہ بیعت لے لیں، حالات جان لیں، اور حضرت عباس اور جناب علی اکبر کو ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح حضرت عباس علمدار امام حسین علیہ السلام کی اطاعت میں اتنے کمال پر ہے. گفتگو آگے بڑھی گی تو عرض کروں گا کہ تاریخ اس کو بیان کرنے سے، جیسے فرمایا ہمارے جنید بھائی نے بہت پیارا جملہ فرمایا کہ وفا اپنے عروج پہ تھی تو وہاں پر حضرت علی اکبر حضرت عباس کے پیچھے پیچھے تھے. تو سلسلہ کیسے ہوا؟ حضرت علی اکبر حضرت عباس کے پیچھے اور حضرت عباس امام حسین علیہ السلام کی
پوری اطاعت میں مشغول تھے. بالکل ایسا ہی ہے. تو بڑے خوبصورت انداز میں یقینی طور پر کیونکہ مصلحتاً تھا اور بہت ساری اللہ تعالیٰ نے دکھانی بھی تھیں اور پھر اسلام کا پرچم بھی سربلند کرنا تھا. تو جس طرح کہتے ہیں نا کہ اطاعت حسین پر کامل یقین رکھتے تھے اور اطاعت حسین کی انہوں نے آنکھیں بند کر کے, اور جیسے بھی جنید بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ کبھی بھائی نہیں کہا, آقا کہہ کر ہمیشہ پکارا اور ویسے ہی اطاعت بھی کی کر کے دکھایا. اس پر مزید بھی گفتگو کریں گے. بریک کی طرف بڑھ لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں. تو حضرت عباس رضی علیہ السلام نے جس طرح اپنے بھائی حسین ابن علی علیہ السلام سے وفا نبھائی, اور پھر کون سے ایسے اوصاف تھے جن کی بنا پر آپ کو شہنشاہ وفا کہا گیا؟ آئے ہائے. پہلے تو میں علامہ صاحب کا بہت دس بستہ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. بار بار انہوں نے میری گفتگو کا حوالہ دیا. آپ بہت بڑی شخصیت ہیں, صاحب علم ہیں, صاحب نظر ہیں. میں تو طفل مکتب ہوں, لیکن میں بہت مشکور ہوں علامہ صاحب آپ کا کہ آپ مجھے اس قابل سمجھتے ہیں کہ میری بات آگے آپ نے بڑھائی. دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ یہ جو لفظ وفا ہے نا, سارا کھیل اسی کا ہے. ایک طرف وفا ہے ایک پلڑے میں, اور ایک طرف بے وفائی ہے. دیکھیے حدیث شریف ہے کہ من احب شیئن اکثر ذکر ہو, جس کو جس سے محبت ہوتی ہے نا اکثر وہ اسی کا ذکر کرتا ہے. اور اس کے پیچھے ایک لالچ ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں لالچ کیا ہے. ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے؟ ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے؟ ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہمیں اہل بیت اطہار سے محبت ہے؟ ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے محبت ہے؟ ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہمیں اولیاء کرام سے محبت ہے؟ اس کے پیچھے ایک ریزن ہے. ریزن یہ ہے کہ ایک سرے پہ ایک حدیث کھڑی ہے, من احب شیئن اکثر ذکر ہو, جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اکثر وہ اسی کا ذکر کرتا ہے. اور دوسرے سرے پہ ایک اور حدیث کھڑی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے بروز محشر اس کے ساتھ ہوگا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آج جو مولا عباس کا ذکر ہو رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بنیادی طور پہ ہماری لالچ ہے. ان کے مقام میں ہم کیا رفعت عطا کریں گے صاحب, جن کو اللہ نے مقام دیا ہو. یعنی عالم یہ ہے کہ جن کی وفا کا یہ عالم ہو کہ جنہوں نے جس وقت وفا کا تصور سامنے رکھا کہ میری بھتیجی سکینہ نے پانی مانگا ہے, اور جس وقت چلو آپ نے اٹھایا اور یہ سوچا کہ میری بھتیجی پیاسی اور چلو کو دے مارا دوبارہ, یقین مانیے اس فرات نے اس وقت یہ سوچا کہ آج میں نے وفا کرنے کی کوشش کی, مولا عباس نے مجھے ٹھکرا دیا, اب زندگی بھر وہ ان کے روزے کا طواف کر کے اپنی وفا کا یقین دلاتا رہے گا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں, میں آپ پہ قربان ہوں. تو بات یہ ہے کہ مولا عباس کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام عطا کیا ہے, ہم بنیادی طور پہ صاحب اس میں صرف اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں اور کچھ نہیں. آپ نے وہ ایک مصرع کہا تھا نا شعر کا کہ تم نے ہر دور میں دانش پہ کئی وار کیے, جبر کے منہ میں دہکتے ہوئے الفاظ دیے, اپنی آسائش یک عمر گریزاں کے لیے سب کو تاراج کیا تم نے مگر تم نہ جیے. علم نے خون رگے جان دیا اور نہ مرا, علم نے زہر کا پیمانہ پیا اور نہ مرا, علم سقراط کی آواز ہے عیسیٰ کا لہو, علم گہوارہ و سیارہ و انجام و نمو, علم عباس علمدار کے زخمی بازو, علم بیٹے کے نہیں قبر پہ ماں کے آنسو, وادی ابر میں قطروں کو ترس جائے گا, جو ان اشکوں پہ ہنسے گا وہ جھلس جائے گا. دیکھیں میں جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں 10 بستہ, اللہ جانے اللہ کے راز کیا ہیں. ہم تو بہت ہی گناہگار ہیں, لیکن میں جو بات عرض کر رہا ہوں اس کو سمجھیے گا کہ مولا عباس جب 14 برس کے ہوتے ہیں نا تو آپ کو ثانی حیدر کہا جاتا ہے, ثانی علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کہہ کے پکارا جاتا ہے. یعنی اب جو شجاعت اور بہادری ہے
وہ بنیادی طور پر آپ کو ملی ہی مولا کائنات کے توسط سے ہے یا ان کا صدقہ ہے اور انہی سے ٹرانسمٹ ہوئی ہے یا انہی سے ٹرانسفر ہوئی ہے. وفا آپ کو اپنی ماں سے ملی, ٹھیک ہے. اب یہ شجاعت, بہادری, وفا, دلیری بن کے جو اس کا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک منبع بنتا ہے نا, اسے دنیا عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے. اور عباس کے معنی ویسے تو کئی لوگوں نے کچھ بیان کیے ہیں, بہت کچھ بیان کیے ہیں, لیکن ایک معنی عباس کے بنتے ہیں اس شیر کے کہ جسے شیر بھی دیکھ کر بھاگ جایا کرتے ہیں. یہ وہ شیر ہیں کہ جنہیں سارے گیدڑ کربلا کے اندر دیکھ کر بھاگ گئے تھے. آخری جملہ ادا کر رہا ہوں کہ وفا کی اگر نصاب کو سمجھنا ہے تو آپ کو پھر مولا عباس کے اسکول میں داخلہ لینا پڑے گا. وفا کی میں اگر آپ کو انٹرمیڈیٹ کرنا ہے تو آپ کو مولا عباس کے کالج میں داخلہ لینا پڑے گا. اور وفا میں اگر آپ کو پی ایچ ڈی کرنی ہے تو پھر آپ کو مولا عباس کی یونیورسٹی میں داخلہ لینا پڑے گا کہ وہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ وفا کی ابتدا کیا ہوتی ہے اور وفا کی انتہا کیا ہوتی ہے اور انتہا کیا ہوتی. کیا بات ہے, بہت خوب جنید بھائی. اجازت ہو تو یہیں سے آگے ایک بات عرض کروں. ضرور ضرور. وہ جو مشہور شعر جنید بھائی, سبحان اللہ, بہت خوب. آپ ہی کی بات آگے بڑھا رہا ہوں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. تو جس نے محمد کے نواسے سے وفا کی تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کی. بے شک. لوح قلم تیرے ہیں, اسی لیے حضرت عباس علیہ السلام کو باب الحوائج اور باب المراد کہا جاتا ہے. آج ولادت کے دن یہ ممکن نہیں کہ ہم گفتگو کریں اور کورونا یہ گفتگو نہ کریں کیونکہ لوگ سمجھیں گے ریکارڈڈ پروگرام چل رہے ہیں. آج ولادت حضرت عباس علیہ السلام کے دن حضرت عباس علیہ السلام جو باب الحوائج ہیں, باب المراد ہیں, الاللہ. باب الحوائج الاللہ, باب المراد الاللہ. کوئی غلط فہمی کی بات نہ ہے. آئیے ان کا واسطہ دیتے ہیں. یہ ایک تھوڑی سی ہماری سیلفشنس آ رہی ہے سامنے, ہمیں اس کو دور کرنا چاہیے. ہم دعا کرتے ہیں پالنے والے سارے مسلمانوں کو شفا عطا کر, پالنے والے ساری انسانیت کو شفا عطا کر, ان کے بدن کو بھی شفا عطا کر, ان کے دلوں کو بھی شفا عطا کر, اور وہ تیرے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہو جائیں. اس لیے کہ اگر بیماری آئی ہے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی فلسفہ ہے, کوئی نہ کوئی مصلحت ہے. کیوں ہم کہیں کہ بھئی ہم ہی بس شفا پائیں باقی نہیں. پالنے والے اس عظیم شخصیت کے جس نے نواسے رسول امام حسین علیہ السلام کی اطاعت میں آخر وقت تک, آپ دیکھیں ایک آدمی جنگ نہیں جانتا وہ بھاگے گا, ایک آدمی جس کی ولادت کا فلسفہ یہ ہے کہ جب میرے حسین پر وقت آئے تو وہ ان کا دفاع کرے گا, حسین کے گھر والوں کو دفاع کرے گا. اور جب شمشیر پر ہاتھ رکھتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام ان کو دیکھتے ہیں, کہتے نہیں کچھ, عباس علمدار ہاتھ ہٹا دیتے ہیں. تو کیا ایسی ہستی کا اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی مقام نہیں ہوگا؟ آج لوگ حضرت عباس علیہ السلام کے حرم پر تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں جانے کے بعد دعا مانگتے ہیں اور حضرت عباس علیہ السلام کے حرم سے شفا ملتی ہے. یہ جو حرم بند کیے گئے ہیں, میری اس بات پر بہت سے لوگوں, میں نے ایک اور جگہ کہی تھی, لوگوں نے تھوڑا سا کنٹراڈکٹ کیا ہے. میں کہتا ہوں دیکھیں ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ کو قائم رکھنا ہے. اگر ہم سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ اپنی تمام دینی رسومات کو آگے بڑھاتے رہیں تو کوئی حرج نہیں. پرابلم وہاں آتا ہے جب سوشل ڈسٹینسنگ کو توڑا جائے. اب دیکھیں تمام مفتیان نے, تمام علماء نے یہ فتویٰ دیا, یہ بات کہی کہ اب جمعہ کی نماز کو روک دیا جائے. مجھے تو تعجب ہوا, پتہ چلا کہ جناب بہت سی مساجد میں نماز جمعہ قائم ہوئی. دیکھیں فقہ جعفریہ کے لحاظ سے حکومت کی علی الاطلاق اطاعت صحیح نہیں ہے, لیکن اگر عمومی مسئلہ کی خاطر حکومت کوئی حکم جاری کرتا ہی ہے تو وہاں پر ماننا چاہیے اور وہاں پر اس نماز کو قائم کرنا درست نہیں تھا. بہرحال میں امت اسلامیہ کو میسج دوں گا کہ اب تک کی جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کوتاہیوں کو ختم کریں اور پوری انسانیت کو اسلام کا پیغام دیں, پوری انسانیت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اہل بیت علیہ السلام کا پیغام دیں. خوبصورت پیغام ہے, خود تسلیم ہو جائے. اور کیا پتا کہ ہمیں کرونا نے یہ موقع دیا ہو کہ ہم سب اس کو موقع کو سمجھتے ہوئے کہ جیسے ہم نے دیکھا کہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک اپنے جو ہے نا وہ ہاتھ چھوڑ کے بیٹھ گئے کہ اب ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں, تو ہی ہے, ذات باری تعالیٰ ہی ہے, تو ہی ہمیں بچا سکتے. جنید بھائی آپ بہت دیر سے کچھ کہنا چاہ رہے تھے, کیا کہنا چاہ رہے تھے, کہیے. میں اصل میں نے آپ کو پتا ہے کہ آپ ہی کے پروگرام میں پرسوں جو بات کی تھی جس پہ میں نے ایک جملہ ادا کیا تھا کہ اس وقت یہ ہے کہ مسلم ممالک کے سربراہان کم و بیش 57 سربراہان بنتے ہیں. اب ان کو چاہیے کہ وہ ادھر ادھر دیکھنا چھوڑ دیں.
یہ جو دنیاوی خدا ہے نا ان کی طرف نہ دیکھیں بلکہ اپنا رخ اب گنبد خضرا کے مکین کی طرف کر لیں کیونکہ اب امان وہی ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور میں آپ کو ایک جملہ ادا کر دوں اب مجھے کھل کے کہنے دیجیے. علامہ صاحب موجود ہیں ان کی موجودگی میں ادا کرنا چاہتا ہوں. بہت وائرل ہوا آپ کا وہ کلپ اس وقت اور مستقل لوگ جو اس پہ کامنٹ کر رہے ہیں اس پہ کچھ منفی ظاہر باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ جنید صاحب جو ہیں بڑی شرکیہ قسم کی باتیں کر رہے ہیں. صاحب ہم شرک ورک کی باتیں نہیں کر رہے بڑی ببانگے دوہل بڑی صاف باتیں کر رہے ہیں. اور بات یہ ہے کہ جن کے صدقے کائنات بنی ہے ہم تو انہی کی بات کر رہے ہیں. جن کے صدقے ہمیں اللہ ملا ہے ہم انہی کی بات کر رہے ہیں. جن کے صدقے ہمیں قرآن ملا ہے ہم ان کی بات کر رہے ہیں. جن کے صدقے ہمیں ایمان ملا ہے ہم ان کی بات کر رہے ہیں. جن کے صدقے ہمیں شعور ملا ہے ہم ان کی بات کر رہے ہیں. جن کے صدقے میرے آپ کے گھر میں کلمہ طیبہ پڑھا جا رہا ہے ہم ان کی بات کر رہے ہیں. جن کے صدقے ہم یہاں بلائے گئے ہم ان کی بات کر رہے ہیں. جن کے صدقے ہم وہاں اٹھائے جائیں گے ہم ان کی بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور بات یہ ہے کہ جب 14,000 واٹ کے جب آپ پی ایم سی کے اندر ہاتھ لگاتے ہیں نا تو خاکستر ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے گا یہ جو مرکز اور منبع ہے نا یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہیں جو کائنات کا جنریٹر ہے. جتنی اوقات ہے اتنا لے لیجئے تو کبھی جلیں گے نہیں بلکہ نور العلا نور ہو جائیں گے روشن ہو جائیں گے. لیکن جب ڈائریکٹ آپ جو ہے 14,000 واٹ میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کریں گے تو وہ پھر آپ کو خاکستر کر دے گا. دوسری بات سمجھ لیں جو میں کہنا چاہتا ہوں دیکھیے یہ وفا کی چونکہ بات ہو رہی ہے مجھے یہ جملہ کہنے دیجئے. میں اس وقت دنیا میں جہاں جہاں میری بات کو سنا اور دیکھا جا رہا ہے دیکھیے صاحب یہ موقع ہے بنیادی طور پہ اب بھی سمجھ جائیے. اگر اب بھی نہیں سمجھیں گے تو یاد رکھیے کہ داستان بھی نہ ہوگی. داستانوں میں اس وقت پوری دنیا کے اندر اسلامو فوبیا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا اور ہے. اس وقت پوری دنیا میں ناموس رسالت کا بہت بڑا مسئلہ تھا اور ہے اور اسے اٹھایا گیا ہے. اور اب پوری دنیا میں کرونا کا جو معاملہ ہے اسے آپ کہیں تو ہیومن جنریشن کہہ لیں ٹھیک ہے جی. اسے آپ وارفیئر کا نام دے دیں ٹھیک ہے جی. اسے آپ ایک اپنا کیا بایولوجیکل ٹیسٹنگ کا نام دے دیں ٹھیک ہے جی. اسے آپ آفت کا نام دے دیں ٹھیک ہے جی. لیکن یہ ہے اس کی حقیقت ہے. اس وقت شام میں مسلمان مارے جا رہے ہیں. اس وقت فلسطین میں مسلمان مارے جا رہے ہیں. اس وقت روہنگیا میں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے. اس وقت کشمیر میں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے. اس وقت ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. جملہ یہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اب آنکھیں کھولے خدا کا واسطہ. ایک طرف کفر آ چکا دوسری طرف شر آ چکا ہے. پوری دنیا ایک طرف ہو چکی ہے مسلمان ایک طرف ہے. اب صرف ایک امان کی جا ہے وہ ہے گنبد خضرا کے مکی. آئیے مل کر میں سربراہ مملکت سے ایک بار پھر گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بیٹھ کے سعودی عرب سے رابطہ کر کے ان سے کہیں کہ ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنا چاہتے ہیں. مواجہ کے سامنے بیٹھے روضہ رسول کے سامنے بیٹھے سنہری جالیوں کے سامنے بیٹھے عرض کریں ادرکنی یا رسول اللہ ہماری مدد فرمائیے. ہماری پگڑیاں ہماری طاقتیں ہماری عزتیں ہماری شہرتیں ہماری حکومتیں ہماری کرسیاں سب آپ کے ہاتھ میں ہیں آپ کے اختیار میں آپ کے سامنے رکھ دی. ہمیں طاقت بنا دیں مسلم امہ بنا دیں تاکہ ہم کفر کے خلاف کھڑے ہو سکیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. امت مسلمہ کی بات کی تو بات صرف یہی کہ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے اور پھر شاید آج اس وقت کی ضرورت ہی ہے. علامہ صاحب وقت بہت کم رہ گیا. بس میں آخر میں یہی پیغام دوں گا کہ دیکھیں حضرت عباس علیہ السلام جو ہیں وہ اطاعت کا پیکر تھے. انہوں نے اللہ ان کے حبیب اور حبیب کے ولی کی پوری اطاعت کی زمانے کے امام کی پوری اطاعت کی. آج وہ ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ تم بھی اگر اللہ کے سامنے جھک جاؤ اللہ کے دین کے اندر پیدا ہونے والی خرابی کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ
اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے پوری دنیا سے برائی کو ہٹانے کے لیے تیار ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی. دنیا میں بھی سرخ رہوگے, آخرت میں سرخ رہوگے, ورنہ ذلت اور رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ہمیں شاید اللہ تعالیٰ نے یہ وقت دیا ہے کہ وہ جو پاز لگایا ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس وقت پوری دنیا کو, ہم اس پاز میں ذرا اپنا موازنہ کریں اور سوچیں سمجھیں کہ ہمیں اپنی صفیں کیسے سیدھی کرنی ہے. بہت بہت شکریہ علامہ صاحب, آپ نے وقت دیا. جنید بھائی آپ کی آمد کا, آپ کی شرکت کا بہت شکریہ. ساتھ ساتھ جہاں پر کیونکہ ختم ہو گیا, جانے سے پہلے شہباز قمر فریدی صاحب کی طرف بڑھوں گی کہ وہ بھی جو ہے نا وہ کچھ نذرانہ عقیدت آج کے دن کے حوالے سے شامل کرتے جائیں. اللہ نے کے پان. گھر علی دے آیا غازی, پیر دھرتی تے پایا غازی. گھر علی دے آیا غازی, پیر دھرتی تے پایا غازی. گھر علی دے آیا غازی, پیر دھرتی تے پایا غازی. شبیر و شبر بھی مسکرائے, دونوں ویرن دے کول آئے. شبیر و شبر بھی مسکرائے, دونوں ویرن دے کول آئے. دھواں کے چایا غازی, دھواں رل کے چایا غازی, پیر دھرتی تے پایا غازی. گھر علی دے آیا غازی, پیر دھرتی تے پایا غازی. گھر علی دے آیا غازی, پیر دھرتی تے پایا غازی. آج ذات رسول خوش ہے, آج ذات رسول خوش ہے. عباس آیا بطول خوش ہے, عباس آیا بطول خوش ہے. رنگ دعا نے لایا غازی, رنگ دعا نے لایا غازی, پیر دھرتی تے پایا غازی. گھر علی دے آیا غازی, پیر دھرتی تے پایا غازی. پاک زینب دامان آیا, پاک زینب دامان آیا, لے کے وکھرا اے شان آیا. پاک زینب دامان آیا, لے کے وکھرا اے شان آیا. روندی اکھ نو ہسایا غازی, روندی اکھ نو ہسایا غازی, پیر دھرتی تے پایا غازی. گھر علی دے آیا غازی, پیر دھرتی تے پایا غازی. پنجا باران دی جان غازی, پاک بی بی دامان غازی. پنجا باران دی جان غازی, پاک بی بی دامان غازی. پانچ بی بی ہاں پاک بی بی دامان غازی. آؤ حیدر تے در تے پویے, آؤ حیدر تے در تے پویے. آؤ مولا تو لاگ لویے, آؤ مولا تو لاگ لویے. سیرا کمیاں نے گایا غازی, سیرا کمیاں نے گایا غازی, پیر بی بی دامان غازی. گھر علی دے آیا غازی, پیر دھرتی تے پایا غازی. گھر علی دے آیا غازی, پیر دھرتی تے پایا غازی. جو حبش دی شاہی چھڈ کے پاک زہرا دی غلام بن گئی. جو حبش دی شاہی چھڈ کے پاک زہرا دی غلام بن گئی. او صدیقہ بھی من گئی ہے, او صدیقہ بھی من گئی ہے وفادار سلطان غازی.
ओ सदी का भी मन गई है वफादार सुल्तान गाजी पंजाब बारा दी जान गाजी पाक बीबी दामान गाजी घर अली दे आया गाजी पैर धरती ते पाया गाजी घर अली दे आया गाजी पैर धरती ते पाया गाजी आया हसनैन दा बन के नौकर आया हसनैन दा बन के नौकर आया हसनैन दा बन के नौकर है अदब दा कुरान गाजी है अदब दा कुरान गाजी पंजाब बारा दी जान गाजी पंजाब बारा दी जान गाजी पाक बीबी दामान गाजी घर अली दे आया गाजी पैर धरती ते पाया गाजी पंजाब बारा दी जान गाजी पाक बीबी दामान गाजी घर अली दे आया गाजी पैर धरती ते पाया गाजी